بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی آج ہم اپنے سبق قدر ایاز کی مشق میں لکھے ہوئے روزمرہ اور محاورے کے درمیان میں فرق جانیں گے اور دیکھیں گے کس طرح ایک چھوٹی سی غلطی سے ایک جملہ غلط ہو جاتا ہے۔ تو پہلے دیکھیں روزمرہ کی ڈیفینیشن دیکھیے۔ اہل زبان کی عام بول چال کو روزمرہ کہا جاتا ہے، یعنی اہل زبان جیسے ہم اردو بولنے والے ہیں تو ہم اہل زبان ہیں اردو کے، تو ہم عام بول چال میں جو جس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں یا جس طرح سے ہم بولتے ہیں وہ کیا کہلائے گا؟ روزمرہ کہلائے گا۔ روزمرہ میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی یہ لفظ کے دو معنی، ایک حقیقی ایک مجازی معنی۔ اب حقیقی معنی دیکھیے، مثلا میں یہ کہوں کہ میرا چھت تک ہاتھ نہیں پہنچتا، تو یہ الفاظ کی حقیقی معنی ہے کہ چھت ہے ایک، وہاں تک میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ میرا عمران خان تک ہاتھ نہیں پہنچتا، تو یہ دیکھیں بیٹا الفاظ کی حقیقی معنی نہیں ہے، وہ پھر وہاں پہ میں یہ والا ہاتھ پہنچانے والا جو چھت تک نہیں پہنچ رہا، یہ والا ہاتھ نہیں ہے، وہاں میں اپروچ اور رسائی کے معنوں میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ مجازی معنی ہوتے ہیں۔ جبکہ محاورہ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ ہے جو اپنے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیے بیٹا ایک اور محاورہ دیکھیے، محاورہ ہے طوطا چشم ہونا۔ طوطا چشم ہونا، اب اگر ہم اس کی حقیقی معنی دیکھیں، طوطا طوطا، چشم آنکھ ہونا، یعنی طوطے کی آنکھ ہونا، لیکن ہم اس سے آنکھ نہیں لیتے ہیں، ہم اس سے مراد لیتے ہیں بے وفا ہو جانا، بے مروت ہو جانا، کہ علی طوطا چشم ہے، مطلب نکلتے ہی آنکھیں بدل لیتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ بیٹا جی طوطا چشم ہونا غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ محاورہ کہلائے گا۔ کسی بھی زبان کو درست بولنے یا لکھنے کے لیے اس کے روزمرے اور محاورے سے آشنائی ضروری، آشنائی واقفیت، کہ جب تک انسان کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے تو وہ صحیح طریقے سے بول نہیں سکتا۔ اگر خلاف زبان کوئی لفظ بولا یا لکھا جائے تو پھر وہ غلط شمار ہوتا ہے، یعنی جو قاعدے جو اصول اہل زبان نے بنائے ہوتے ہیں اگر آپ ان کو توڑیں گے تو وہ جملہ آپ کا کیا ہو جائے گا بیٹا جی؟ غلط ہو جائے گا۔ تو دیکھیے بیٹا جی ہمارے سامنے یہ جملے ہیں، تو اس میں دیکھیے گا کہ کیسے غلط ہوتے ہیں کیسے صحیح۔ کہ آج ہم نے میچ کھیلنا ہے، آج ہم نے میچ کھیلنا ہے، تو یہ ہم نے نہیں آئے گا بیٹا، اس کی جگہ آئے گا ہمیں۔ تو دیکھیں یہ درست فکرہ ہے کہ آج ہمیں میچ کھیلنا ہے، تو ہم نے استعمال نہیں کرنا بلکہ کیا استعمال کرنا ہے؟ ہمیں۔ تو دوسرا بیٹا جملہ دیکھیے کہ اسلم شام کے 5 بجے اکرم کو ملا، تو کو اس میں غلطی ہے، تو کو نہیں ہوگا سے ہوگا، یعنی اسلم شام کے 5 بجے اکرم سے ملا۔ تیسرا جملہ دیکھیے، تم تو ناک پر مچھر نہیں بیٹھنے دیتے، تو ناک پر مچھر نہیں مکھی، ٹھیک ہے؟ کہ تم تو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، تو دیکھیں بیٹا یہ درست جملہ ہے کہ تم تو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے۔ اگلا چوتھا جملہ دیکھیں، صاحب کا حکم سر ماتھے پر، سر ماتھے پر نہیں ہوتا، سر آنکھوں پر ہوتا ہے، تو صاحب کا حکم سر آنکھوں پر۔ تو دیکھیں بیٹا جی تھوڑی سی غلطی ہے لیکن یہ جملے غلط ہے، اور اس میں دیکھیں یہ درست استعمال ہے کہ کون سے لفظ استعمال ہوں گے۔ تو اگلے بیٹا جملے دیکھیے، اگر ممکن ہو سکے تو میرا کام کر دیجئے، تو سکے نہیں آئے گا، تو اس کا درست جواب یہ دیکھیں نیچے، اگر ممکن ہو تو میرا کام کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگلا، براہ مہربانی فرما کر خط کا جواب جلد دینا۔ تو دیکھیں براہ مہربانی، بیٹا پہلے اس کا مطلب سن، براہ مہربانی کا مطلب ہوتا ہے مہربانی فرما کر۔ اب یہ جملہ دو طریقے سے ٹھیک ہو سکتا ہے، ایک ایسے کہ براہ مہربانی خط کا جواب جلد دینا، یا پھر یہ ایسے ہوگا کہ مہربانی فرما کر خط کا جواب جلد دینا، یعنی براہ مہربانی اور فرما کر یہ اکٹھا نہیں ہو سکتا ہے، ان دونوں میں سے ایک چیز ہوگی۔ تو دیکھیں یہاں پہ بھی کہ مہربانی فرما کر خط کا جواب جلد دینا، تو یہ اس کا درست فکرہ ہے۔ آگے، وہ تو ہمیشہ بے پر کی سناتی ہے، تو دیکھیں بے پر کی سنانا نہیں ہوتا، بے پر کی اڑانا ہوتا ہے، یعنی محاورہ ہے یہ۔ تو یہ کیا ہوگا کہ وہ تو ہمیشہ بے پر کی اڑاتی ہے، سناتی نہیں۔ تو دیکھیے کہ وہ تو ہمیشہ بے پر کی اڑاتی ہے۔ اگلا جملہ، یہ عورت تو آفت کی پر کالا ہے، تو آفت کا پر کالا یہ محاورہ ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، تو یہ محاورہ نہیں بدلے گا، تو یہ یہی ہوگا کہ یہ عورت تو آفت کا پر کالا ہے۔ تو دیکھیے بیٹا یہ عورت تو آفت کا پر کالا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آج کا ہمارا کام اتنا ہی ہے۔ اللہ حافظ۔